تو یہ واقعہ ہے 15 دسمبر 2018 میں. تو میں ایک کسی آفس کی پارٹی میں گیا تو وہاں ایک بندے نے ڈانس کیا تو میں نے بھی اس کے ساتھ مطلب اس کو کلیپ کیا کہ بہت اچھا ڈانس کیا ہے. تو اس نے بریک ڈانس کیا تھا. پھر میں نے وہاں پہ کچھ لوگ بعد میں گانوں پر ناچ رہے تھے تو میں نے کہا میں بھی چلو تھوڑا ناچ لیتا ہوں، کھانا ہضم ہو جائے گا. لیکن جیسے یہ 15 دسمبر 2018 کی بات ہے، ہفتے کا دن تھا. لیکن جیسے پھر میں گھر آیا ہوں تو میں کپڑے چینج کر رہا تھا تو بھی میں اپنے فیملی سے بات کر رہا تھا. تو مجھے ایسے ہوا جیسے میرے کچھ دماغ کو ہو رہا ہے اور مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کیا کچھ کہا تھوڑی دیر پہلے. تو پھر میں نے کہا میں یہاں پہ یہ جو صوفہ ہے اس پہ بیٹھ جاتا ہوں. تو لیکن یہ کہ میرا سارا ایسے گھومنا شروع ہو گیا تو میں جلدی سے دروازہ کھول کے باہر ہوٹل کی اس لابی میں چلا گیا. میں نے کہا لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور ساتھ ہی مجھے اتنی ہوش تھی کہ میں نے جلدی سے واٹس ایپ گروپ پہ میسج کیا کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے تو جلدی سے پہنچو. تو کچھ کولیگس آگے پہنچ کے تو اتنی دیر میں اپنی وائف سے بات کر رہا تھا تو ساتھ ساتھ یہ مطلب ہو رہا تھا، وہ بھی پریشان ہو گئی ایک دم. تو پھر مجھے دوست ادھر ساتھ ہی ایک یون کی کلینک ہے میدوگوری میں، یہ میدوگوری نائجیریا کا واقع ہے. تو وہاں پہ لے گئے. تو وہاں پہ ڈاکٹر نے مل رہی تھی. میں نے کہا جلدی کرو میری طبیعت کو کچھ ہو رہا ہے. تو وہ پھر ڈاکٹر نے چیک کیا تو نہ بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا نہ شوگر کا مسئلہ تھا، پلس بھی ٹھیک تھی. تو ڈاکٹر نے کہا یہ تو ٹھیک ہے سارا کچھ. تو میں نے کہا نہیں کچھ ہو رہا ہے مجھے. تو وہ جلدی سے مجھے کلینک کے اندر بیڈ پہ لے گئے روم میں، یعنی کہ جو سوری ان کا آپریٹ کرنے والا روم ہے. تو وہاں پر پھر ڈاکٹر نے چیک کیا سارا کچھ، نہ کو ملیریا نہ ٹائفائڈ. اس سے کہا ٹائفائڈ تھوڑا سا ہے لیکن وہ کبھی ٹائفائڈ نہ بھی ہو تو اس پہ وہ اسٹرپ پہ آ جاتا ہے. بعد انہوں نے پھر مجھے انجیکشن لگائے. لیکن ساتھ ہی مجھے کچھ عجیب سا ہو رہا تھا. میں نے بھی اپنے دل میں دعا کرنا شروع کر دی. پھر ایسا ساتھ واقع ہوا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں اٹھا لیا گیا ہوں. بہت ہی اندھیر سی جگہ ہے، کالی جگہ ہے جس میں کچھ بھی نظر آ رہا ہے، ایک بلیک سا ہول ہے. تو میں ساتھ ان کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوں. تو مجھے ڈاکٹر نے اٹھایا ایسے، وہ میرے بازو سے پکڑ کے اٹھو. تو میں کیا ہوا ہے؟ کہہ رہی دعا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ بھی کرسچن ہے ڈاکٹر بھی. تو میں نے کہا نہیں یہ تو بہت بڑی فائٹ ہو رہی ہے، مطلب اسپرچل فائٹ چل رہی ہے. تو ہم جو ابلیس کی فورسز ہیں ان پر یہ روح القدس کی آگ بھیجتے ہیں اور یسوع مسیح کے لہو سے ان کو باندھتے ہیں. تو وہ بھی کہتی ہیں آمین. تو وہ یہ سلسلہ چل رہا تھا بڑا زور آور. وہ بار بار میرے اوپر اٹیک کر رہے تھے. تو مجھے وہ ریمائنڈ کر رہے تھے کہ تو نے ہمارے لیے کلیپ کیا ہے. تو جو ایول فورسز ہیں، وہ جو ابلیس کی طاقتیں ہیں، وہ خوش تھیں کہ تو نے ہمارے لیب کیا، لیکن وہ مجھے اپنے اس میں سرکل میں شامل کرنا چاہتی تھی. تو کیونکہ بہت دفعہ پہلے بھی دعا کی تو ابلیسی قوتیں بھاگی ہیں ایسے جن کو ابلیسی قوتوں کا قبضہ تھا. تو بعد میں پھر ایسا ہوا کہ وہ پھر جو شیطان ہے وہ آیا، کہتا ہے کہ تم نے مطلب آج ہمارا پلان تھا بہت بڑا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ میری فیملی کے خلاف تھا یا کس کے خلاف. انہوں نے کہا کہ بہت بڑا پلان تھا، تو نے ہمارا پلان کینسل کیا ہے تو ہم تجھے نہیں آج چھوڑیں گے. میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، جو بھی کر لو. یسوع میرے ساتھ ہے اور ابلیس تجھے شکست ہوگی. پھر میں نے دیکھا کہ ابلیس کی فوجیں اور خدا یسوع مسیح کے فرشتے وہ آمنے سامنے ایسے جنگ کرنے کے لیے آ گئے. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا کلینک میں، بار بار اٹیک ہو رہا تھا. تو ابلیس کی کوشش تھی کہ وہ مجھے ڈسٹرائے کرے، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ابلیس روح القدس سے اور پاک سے یسوع کا لہو مانگتے ہیں تو شیطانی قوتیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ شیطانی قوتوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم قبضہ کر لیں گے، مطلب اس بندے کو راستے سے ہٹانا چاہیے. تو پھر ایسا ہوا کہ یہ سلسلہ چل رہا تھا. پھر مجھے ایسے لگا جیسے ڈاکٹر نے میرا بازو ادھر سے پکڑا، میں لیٹا ہوں تو ڈاکٹر میرے ساتھ کھڑی. تو مجھے ایسے لگا جیسے میں اپنے جسم سے اٹھا لیا گیا ہوں. میرا مطلب جسم ادھر ہی لیکن میں اٹھا لیا گیا ہوں. بہت ہی روشنی تھی اور میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی، لیکن خدا یسوع مسیح یعنی کہ وہ بہت جیسے گولڈن، بہت ہی چمکدار سنہری رنگ میں
ہوتے ہیں, انہوں نے کوئی لباس پہنا ہوا تھا تو, لیکن وہ پیار والا سلسلہ یہ نہیں تھا. وہ بہت غصے میں تھے خدا یسوع مسیح کہ انہوں نے کہا کہ تو نے اس جو ڈیول کا ڈانس تھا مطلب تو نے اس پہ کیوں کلیپ کیا. تو میں نے کہا خدا یسوع مسیح مجھے معاف کر دو, ایسا نہیں ہوگا, لیکن مجھے نہ لے کے جاؤ. میں ایسے باتیں بھی کر رہا تھا. تو آج میں جیسی چرچ میں گواہی دے رہا تھا واپس آیا اسی چرچ میں جہاں ہم اکٹھے ہو کے دعا کرتے ہیں تو میڈوگری میں, تو وہ پھر ڈاکٹر نے گواہی دی, کیونکہ وہ جب میں نے گواہی دی تو اس نے بھی پھر بعد میں بتایا, اس نے کہا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ او لارڈ ڈونٹ ٹیک می, مطلب کہہ رہا تھا کہ خدا یسوع مسیح کو کہ مجھے نہ لے کے جاؤ. تو یعنی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جس کو کہتے ہیں کہ مر گیا تھا, یعنی کہ اپنے جسم سے میں اٹھا لیا گیا تھا لیکن میری روح نکل گئی تھی. لیکن خدا یسوع مسیح نے مجھے معاف کیا. یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ جسے وہ پیار کرتا ہے کوڑے بھی لگاتا ہے. تو وہ جس کو پیار کرتا ہے وہ پھر چاہتا ہے کہ پھر اسی سے پیار کرتا رہے, وہ کسی دوسرے کی طرف نہ جائے. یعنی کہ کہتے ہیں کہ خدا بڑا جیلس گاڈ ہے, وہ نہیں چاہتا کہ اس کی جو دلہن ہے کسی اور کی طرف بھی اس کو ذرا سا بھی کلیپ کرے. تو میں نے خداوند سے کہا مجھے معاف کر دو, یہ لوپ ہول تھا میری زندگی میں نے اس کو کیا. مطلب ایک میں جاتا نہیں ہوں پارٹی وغیرہ میں, لیکن یہ میں نے ایسے پہلی دفعہ کیا تو اس سے مجھے وہ بہت خدا یسوع ناراض ہوا. حالانکہ پارٹی دفتر کے لوگوں کی تھی, یعنی کہ پورا 400-500 لوگ تھے ادھر, کوئی ایسا نہیں تھا کہ دوسری ٹائپ کی پارٹی تھی جو ریگولرلی لوگ جاتے ہیں جس میں تو نہیں جاتا. لیکن خدا یسوع مسیح پھر بھی وہ نہیں چاہتے, کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی دلہن ہے اس پہ ایک ذرا سا بھی داغ نہ ہو. تو یہ جو میرا سلسلہ, تو پھر سارے جو ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹر نے ادھر کیے, ادھر بھی کچھ نہیں آیا. پھر میں ابوجا گیا, وہاں جو نائجیریا کا کیپٹل ہے, ادھر بھی ٹیسٹ کیے سارے, کچھ نہیں ہے. پھر میں USA میں گیا, وہ 19 تاریخ کو, 20 کو وہاں پہ پہنچا. پھر میں 21 کو ڈاکٹر کے پاس گیا, جمعے کا دن تھا شاید, 21 ہی ہوگی, 21 دسمبر. تو ڈاکٹر نے پھر مجھے ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیے, تو اس نے میری آنکھیں چیک کی, کہتا ٹھیک ہے سر کچھ تو لگ رہا ہے اپیرنٹلی, لیکن یہ ٹیسٹ کراؤ. تو پھر میں نے 26 کو ٹیسٹ کرائے, تو 27 کے 28 کو ٹیسٹ یہ تھا, وہ مشین میں ڈال کے دماغ کی MRI کرتے ہیں, MRI اور ایک دفعہ MRA اس نے کی ہے. وہ مشین ہی ایسے جیسے اندر کر کے ڈالتے ہیں, مجھے اس سے بھی عجیب سا لگتا. تو وہ ڈاکٹر نے کہا کہ سارے ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں, بلڈ کے بھی ٹیسٹ میں نے دیے, سارے کچھ ٹھیک آیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ابلیس کا بہت بڑا وار تھا یہ میرے اوپر. تو میں نے پھر جب میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے پاسٹر عبید کو بھی فون کیا, میں نے کہا میرے لیے دعا کریں, وہ نہیں تھے. تو میں نے جو ان کے چرچ کے ایلڈر ہیں, ایلڈر بشارت, ان کو بھی کہا. وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ پادریوں سے اور بھی کہتا ہوں. میں نے کہا کسی یہ عام دعا والا سلسلہ نہیں ہے, کیونکہ بہت بڑی وار چل رہی ہے ہماری, اور کسی اسٹرانگ پادری کو کہیں کہ میرے ساتھ مل کر دعا کریں. میں نے جو USA میں میری وائف ہے وہ بھی دیکھ رہی تھی آل لائیو اس پہ سارا کچھ واٹس ایپ کال پہ, مطلب ویڈیو کال پہ. تو اس نے بھی پاسٹر اعظم ہے وہاں, ان کو بھی میسج کیا کہ دعا کرو, وہ بھی دعا کر رہے تھے. تو وہ میں نے ڈاکٹر کو جب یہ ایسا سلسلہ چل رہا تھا, میں نے کہا یہ کلینک کا جو کمرہ ہے یہ تو وار روم بن گیا, یعنی کہ وار روم یعنی کہ جس میں جنگ کے لیے بندوبست ہوتا ہے. تو میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ ابلیس جتنا بھی طاقتور ہے, یسوع کا لہو سب سے طاقتور ہے, اس کے لہو جتنا کوئی بھی نہیں. تو میں خدا ان کے شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے یہ زندگی دی, لیکن اس زندگی کی قیمت ہے کہ ہم نے اس کے راہوں پر چلنا ہے. تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ یسوع کے پیچھے چلیں. وہ پیار کرتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا پیار 50-50 ہو. وہ 50-50 والی بات پسند نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی مجھے پیار کرتا ہے تو وہ 100% کرے, وہ 100% کرے, وہ 1-2% نہ کرے. وہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے پیار کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنی جان سلیپ پر دی ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کے پھر مقابل بھی جب میں نے اپنی جان دی ہے تو جو لوگ پھر میرے ماننے والے ہیں وہ بھی مجھے مکمل پیار کریں. 5% نہ کریں, 20% نہ کریں, 80% نہ کریں, 70% نہ کریں, 99% نہ کریں, بلکہ 100% کریں, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ایسے کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. تو خیال کر لیں کہ آسمانی باپ کتنا کامل ہے, کیونکہ تو پھر ہمیں کتنا کامل ہونے کی ضرورت ہے. تو وہ ذرا سے بھی داغ دبا یا جھری نہیں چاہتا اپنی دلہن کے چہرے پر, دلہن کے جسم پر, اس کی سول پر. تو دلہن کو بھی چاہیے کہ اس کے پیچھے چلیں. تو میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ یسوع فاتح ہوا ہے, ابلیس شرمندہ ہوا ہے, یسوع ہمیشہ زندہ باد ہے, اس کے نام کی جے ہو. یسوع ہمیشہ قدرت پائے. آپ اگر ویڈیو دیکھیں آپ کو بھی اس سے برکت ملے اور آپ اس کی راہوں پر چلیں, کیونکہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی چارہ نہیں ہے, دنیا میں بھی اور آگے جان میں بھی. کیونکہ ابلیس جتنا بھی طاقتور ہو, یسوع بھی چاہتا ہے وہ آپ کی
ہر ابلیس اور اس کی تمام ناپاک تاثیروں پر قدرت رکھتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں۔